السلام علیکم ناظرین۔ ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں ایک ایسی رات آتی ہے جسے قرآن نے لیلۃ القدر کہا ہے۔ یہ کوئی عام رات نہیں ہے، یہ کائنات کا وہ کازمک پورٹل ہے جو سال میں صرف ایک بار کھلتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں یعنی 83 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ مگر یہاں ایک بہت بڑا راز چھپا ہے۔ سائنس اور روحانیت دونوں بتاتی ہیں کہ فیصلے اور ڈیسیژنز اس وقت بہتر ہوتے ہیں جب آپ کا کنیکشن مضبوط ہو۔ اس رات فرشتے زمین پر اترتے ہیں، تقدیر کے فیصلے بانٹے جاتے ہیں، رزق، صحت، کامیابی اور ناکامی کے پروانے جاری کیے جاتے ہیں۔ اور اگر اس وقت آپ کی فائل پر فیصلہ ہو رہا ہو تو وہ کون سی ایسی طاقت ہے جو ان فیصلوں کو آپ کے حق میں کروا سکتی ہے؟ آج اسلامک نریٹر پر ہم اس خاص چابی سے پردہ اٹھائیں گے جسے درود شریف کہتے ہیں۔ ہم سمجھیں گے کہ کیسے شب قدر کی خاموشی میں پڑھا گیا ایک درود آسمان تک آپ کی پکار پہنچانے کا سب سے تیز ذریعہ بنتا ہے۔ اگر آپ اپنی تقدیر کا رخ بدلنا چاہتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک انعام ہو سکتی ہے۔ دوستو، جب ہم تقدیر کے فیصلوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس بلو پرنٹ کو سمجھنا ہوگا جو اس رات آسمان سے زمین پر اترتا ہے۔ سورہ القدر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ ترجمہ: اس رات فرشتے اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام اور فیصلے کے لیے اترتے ہیں۔ یہاں من کل امر، ہر کام کا مطلب بہت گہرا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس رات کوئی بھی چیز رینڈم یا اتفاقاً نہیں ہوتی۔ جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کی ایک پوری فوج نیچے آتی ہے جو ایک مخصوص فائل لے کر آتی ہے۔ اسے آپ کائنات کا ماسٹر پلان کہہ سکتے ہیں جو اس رات نافذ ہونا شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم اسے آج کی جدید زبان میں سمجھیں تو شب قدر دراصل کائنات کا اینیول ریویو ہے۔ جیسے بڑی کمپنیاں سال کے آخر میں آنے والے 365 دن کا بجٹ طے کرتی ہیں اور پلاننگ کرتی ہیں، بالکل ویسے ہی اس رات رزق کی تقسیم ہوتی ہے۔ آپ کو اگلے سال کتنا ملنا ہے، آپ کے ساتھ کیا واقعات ہونے ہیں، کس نے مر جانا ہے اور کس نے رہنا ہے، یہ سب فیصلے فرشتوں کو ہینڈ اوور کر دیے جاتے ہیں۔ اب ذرا لاجک لگائیے، اگر کسی آفس میں آپ کی پروموشن کا فیصلہ ہو رہا ہو اور ٹھیک اس وقت آپ وہاں موجود ہوں اور کوئی ایسا ریفرنس اور سفارش پیش کریں جو رد نہ ہو سکے، تو کیا فیصلہ آپ کے حق میں نہیں بدل جائے گا؟ سائنس کہتی ہے کہ جب لاکھوں لوگ ایک ہی وقت میں ایک ہی فریکوینسی یعنی دعا پر فوکس کرتے ہیں تو وہ کلیکٹیو کانشسنس پورے ماحول کی انرجی بدل دیتی ہے۔ جب آپ شب قدر کی اس پرنور رات میں درود شریف کی فریکوینسی شامل کرتے ہیں تو آپ اپنے سالانہ جائزے کو اللہ کی رحمت سے جوڑ دیتے ہیں۔ شب قدر وہ رات ہے جب قلم چل رہا ہوتا ہے، اور جب آپ کی زبان پر درود ہوتا ہے تو سمجھیں آپ اس قلم کو اپنے حق میں چلوا رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو تھا وہ سسٹم جو آسمانوں پر چل رہا ہے، مگر ہم گناہگاروں کے لیے اس رات میں ایک بہت بڑا بونس بھی چھپا ہے جو ہمارے گناہگار ماضی کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے۔ جب کائنات کا مالک کوئی نیا پلان تیار کرتا ہے تو وہ پرانی رکاوٹوں کو ہٹانے کا ایک سنہری موقع بھی دیتا ہے۔ اسے ہم روحانی زبان میں مغفرت کہتے ہیں، مگر اصل میں یہ آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا سسٹم ریسیٹ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے جو اس رات کی اصل طاقت کو ظاہر کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم بہت دعائیں کرتے ہیں مگر ان کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اکثر ہمارے پچھلے گناہ اور غلطیاں ہماری تقدیر کے راستے میں ایک بلاکیج اور رکاوٹ بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہاں درود شریف ایک کیٹلسٹ یعنی رفتار بڑھانے والا ذریعہ کے طور پر کام کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دعا تب تک آسمان اور زمین کے درمیان معلق اور لٹکی ہوئی رہتی ہے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ جب آپ اس رات مغفرت کی دعا مانگتے ہیں اور ساتھ میں درود پاک کا تحفہ پیش کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ نتیجہ، آپ کی مغفرت کا فیصلہ فوراً ہوتا ہے اور آپ کی تقدیر کی فائل پر ایکسیپٹڈ کی مہر لگ جاتی ہے۔
शब कदर एक आम माफ़ी का ऐलान है और दुरूद शरीफ इस ऐलान पर आपका दस्तखत है। जब ये दोनों मिलते हैं तो फिर कोई भी चीज़ आपको अल्लाह के फजल से नहीं रोक सकती। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई तकदीर बदल सकती है? क्या लिखा हुआ मिटाकर दोबारा लिखा जा सकता है? तो देखिए, हमारी तकदीर कोई एक स्टैटिक यानी जमी हुई चीज़ नहीं है। इस्लामी इल्म के मुताबिक तकदीर के दो लेवल्स होते हैं। एक, तकदीर मुबरम, द फिक्स्ड नॉलेज। ये वो इल्म है जो सिर्फ अल्लाह के पास है और कभी नहीं बदलता। दो, तकदीर मुअल्लक, द वेरिएबल प्लानिंग। ये वो हिस्सा है जो हर साल शब कदर में फरिश्तों को हैंड ओवर किया जाता है और यही वो जगह है जहां तब्दीली की गुंजाइश होती है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, फीहा युफ्रकु कुल्लु अम्रिन हकीम। उस रात हर हिकमत वाला फैसला तकसीम किया जाता है। उसे आप ऐसे समझें कि मुल्क का सेंट्रल बैंक, अल्लाह का इल्म तो वही रहता है, मगर हर साल एक ईयरली बजट शब कदर पास होता है। उस बजट में तय होता है कि आपको कितना रिस्क मिलना है, कौन सी मुश्किल आपके रास्ते से हटनी है, कौन सा नया मौका और अपॉर्चुनिटी आपको मिलना है। अब क्या हमारा अमल इस फैसले को बदल सकता है? तो देखें, साइंस में एक तसव्वुर है जिसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं, यानी किसी चीज़ को देखने या उस पर तवज्जो देने से उसका नतीजा बदल जाता है। जब शब कदर में फरिश्ते आपका सालाना बजट, मसलन रिस्क, सेहत, कामयाबी लिख रहे होते हैं और ठीक उस वक्त आप दरूद पाक की हाई फ्रीक्वेंसी के साथ दुआ मांगते हैं, तो अल्लाह की रहमत इस बजट में तब्दीली का हुक्म दे देती है। हदीस में आता है, दुआ के अलावा कोई चीज़ तकदीर को रद्द नहीं कर सकती। अगर आपके नए साल के प्लान में कोई परेशानी लिखी भी है तो इस रात आपका दुरूद शरीफ पढ़ना अल्लाह की रहमत को मुतहर्रिक और ट्रिगर करता है। अल्लाह उस परेशानी को या तो ख़त्म कर देता है या उसे आपके लिए नेकी में बदल देता है। शब कदर में कलम चल रहा होता है और आपका दुरूद इस कलम की स्याही को रहमत में बदल देता है। दोस्तों, ये तो था सिस्टम, मगर सवाल ये है कि दुरूद शरीफ ही क्यों? दुआ तो हम आम जबान में भी मांग सकते हैं। चलिए अगले पार्ट में देखते हैं द पावर ऑफ दुरूद, दुआ का गेटवे, और वो राज कि कैसे दुरूद आपकी दुआ को बुलेट स्पीड देता है। दोस्तों, अब ज़रा सोचिए कि आपने एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन लिखी है, आपके साल भर के सारे ख्वाब उसमें हैं, मगर आपके पास उसे पोस्ट करने का जरिया नहीं है। क्या वो मुताल्लिका शख्स तक पहुंचेगी? नहीं ना। शब कदर में हमारी दुआओं के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, अगर उनके साथ दुरूद शरीफ का पासपोर्ट ना हो। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक़ रहती है, ऊपर नहीं जाती जब तक कि तुम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद न भेजो। इसे एक सैटेलाइट लिंक की तरह समझें। जब तक आपका रिसीवर सही फ्रीक्वेंसी पर सेट ना हो, सिग्नल ऊपर नहीं जाता। दुरूद शरीफ वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है जो आपकी दुआ को ज़मीन की ग्रेविटी से निकालकर सीधा अर्शे इलाही तक पहुंचाता है। अल्लाह ताला ने एक कानून बनाया है, वो हमारी हर दुआ कबूल करे या ना करे, ये उसकी हिकमत है। मगर जब कोई अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद कहता है तो ये एक ऐसी दुआ है जो 100% गारंटी के साथ कबूल होती है। उलमा फरमाते हैं कि जब आप अपनी दुआ के शुरू में और आखिर में दुरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह को ये पसंद नहीं कि वो इस पैकेज का शुरू और आखिर यानी दुरूद तो कबूल कर ले, मगर दरमियान वाली चीज़ आपकी हाजत को छोड़ दे। जब आप दुरूद के साथ दुआ को रैप करते हैं तो अल्लाह की रहमत पूरे पैकेज को कबूलियत की कैटेगरी में डाल देती है। शब कदर में वक्त बहुत कीमती होता है, फरिश्ते फैसले लेकर नीचे आ रहे होते हैं। ऐसे में दुरूद शरीफ एक एक्सेलरेटर का काम करता है। ये आपकी दुआ के खुलूस को बढ़ा देता है, ये आपके दिल से शक और डाउट को निकाल देता है, ये अल्लाह की तवज्जो को आपकी तरफ खींचता है, क्योंकि आप इसके सबसे महबूब बंदे का नाम ले रहे हैं। दुरूद शरीफ वो सिफारिश है जो रद्द नहीं होती। जब आप शब कदर में अपनी तकदीर के लिए दुआ मांगते हैं तो दुरूद इस दुआ पर अर्जेंट की मोहर लगा देता है। दोस्तों, ये तो थी रूहानी ताकत की बात, मगर क्या साइंस भी इस तकरार और तवज्जो को मानती है? क्या वाकई दुरूद पढ़ने से हमारे दिमाग में कोई तब्दीली आती है जो फैसलों को असरअंदाज करती है? चलिए देखते हैं साइंस और नफ्सियाती जाविया और समझते हैं थीटा स्टेट का हैरान कुन राज। अक्सर लोग समझते हैं कि इबादत सिर्फ एक रूहानी अमल है, मगर जदीद साइंस और नफ्सियात बताती है
کہ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ کے جسم اور دماغ میں ایسے حیاتیاتی بدلاؤ آتے ہیں جو آپ کی دعا کو ایکسٹراڈنری اور غیر معمولی بنا دیتے ہیں۔ ہمارا دماغ ہر وقت ہزاروں خیالات کی رش میں ہوتا ہے، مگر شب قدر میں جب آپ درود شریف کا ذکر کرتے ہیں تو آپ دراصل اپنے دماغ کو ایک لیزر بیم کی طرح فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ جب ہم کسی ایک بات یا لفظ جیسے درود شریف کو بار بار دہراتے ہیں تو ہمارا دماغ بیٹا لہروں جو تناؤ اور ٹینشن کی لہریں ہیں سے نکل کر الفا اور تھیٹا لہروں میں چلا جاتا ہے۔ فائدہ: تھیٹا سٹیٹ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کا سب کانشیس مائنڈ پوری طرح کھل جاتا ہے۔ شب قدر کی تنہائی میں جب آپ اس کیفیت میں دعا مانگتے ہیں تو آپ کی نیت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ مینیفیسٹیشن یعنی چیزوں کو حقیقت بنانے کا سبب بنتی ہے۔ سائنس کی زبان میں خلوص کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کا دل اور دماغ ایک ہی بات کہہ رہے ہوں۔ جب آپ اس کوہیرنٹ سٹیٹ میں ہوتے ہیں تو آپ کی پکار میں ایک اسپرچول ویٹ یعنی روحانی وزن پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت مانگی گئی دعا اللہ کی بارگاہ میں فوراً قبولیت کا درجہ پاتی ہے۔ کوانٹم فزکس میں آبزرور ایفیکٹ کہتا ہے کہ ہماری توجہ اور اٹینشن ذرات کا رخ بدل سکتی ہے۔ جب آپ شب قدر میں پورے فوکس کے ساتھ اپنی تقدیر کے لیے دعا کرتے ہیں اور اسے درود کے ساتھ چارج کرتے ہیں تو آپ دراصل آنے والے سال کے امکانات کو اپنے حق میں موڑ رہے ہوتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے فوکس طاقت ہے اور اسلام کہتا ہے اخلاص طاقت ہے۔ درود شریف ان دونوں کو ملا کر آپ کی تقدیر کے فیصلوں کو ری رائٹ کرنے کی پاور دیتا ہے۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ وہ خاص درود کون سا ہے اور اسے پڑھنے کا صحیح عملی طریقہ کیا ہے؟ چلیے اب دیکھتے ہیں دی اسپیشل درود فار شب قدر اور اسے پڑھنے کا وہ فریم ورک جو آپ کی ہر دعا کو عرش تک لے جائے گا۔ دوستو، دنیا میں ہزاروں درود ہیں، مگر جو درود ابراہیمی ہے وہ گولڈ سٹینڈرڈ ہے۔ یہ وہ درود ہے جو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا ذکر ہے جو کائنات کی سب سے بڑی روحانی نسل ہے۔ جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو آپ سب سے زیادہ مستند فریکوینسی پر اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ عمل کا آغاز درود شریف سے کریں۔ جیسے ہی آپ درود پڑھتے ہیں فرشتے آپ کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ درود کے بعد 100 بار استغفر اللہ پڑھیں۔ استغفار آپ کے سگنل کو صاف کرتا ہے تاکہ دعا میں کوئی شور رکاوٹ نہ رہے۔ اب اپنے دل کا حال بیان کریں۔ جو تقدیر آپ چاہتے ہیں، رزق، شفا یا کامیابی، وہ اللہ سے مانگے۔ اس وقت ایسے مانگے جیسے فیصلہ ابھی ہو رہا ہو۔ اب آپ کی دعا کے شروع میں بھی درود ہے اور آخر میں بھی۔ اللہ کی رحمت کبھی ایسا نہیں کرتی کہ وہ درخواست کے اوپر اور نیچے کا حصہ یعنی درود تو قبول کر لے اور درمیان والی چیز یعنی آپ کی دعا کو چھوڑ دے۔ یہ دعا کو ایک ہائی سیکیورٹی پیکیج بنا دیتا ہے جو سیدھا عرش تک جاتا ہے۔ شب قدر میں یہ سینڈوچ ٹیکنیک آپ کی خاموش پکار کو بھی ایک پاورفل کمانڈ بنا دیتی ہے۔ یہ وہ پروٹوکول ہے جو عرش کے فیصلوں کو زمین پر آپ کے حق میں موڑ دیتا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی دور کرنا ضروری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ تقدیر بدلنے کا مطلب کوئی جادو ہے کہ صبح اٹھیں گے اور سب بدل جائے گا۔ حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب آپ کا فیصلہ بدلتا ہے تو وہ آپ کے لیے بہتر راستے کھول دیتا ہے۔ وہ آپ کو ایسے لوگوں سے ملوا دیتا ہے جو آپ کی ترقی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ وہ آپ کے دماغ میں ایسے آئیڈیاز ڈالتا ہے جو آپ کے کاروبار کو امیر سے امیر ترین بنا دیتے ہیں۔ وہ آپ کو ان بیماریوں اور حادثات سے بچا لیتا ہے جو آپ کی کمائی کو خرچ کر دینے والے تھے۔ اللہ آپ کی محنت کو برکت سے ضرب دے دیتا ہے۔ یہی اصلی تقدیر کا بدلنا ہے، جب آپ کی تھوڑی سی کوشش کا نتیجہ بہت بڑا نکلنے لگے۔ ناظرین، زندگی بہت مختصر ہے اور مواقع بار بار نہیں ملتے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سال کی شب قدر ہی وہ لمحہ ہو جو آپ کی پوری نسل کی غریبی اور پریشانی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ سوچئے، اگر آج رات عرش سے فرشتے آپ کا نام لے کر نیا فیصلہ لکھ رہے ہوں تو کیا آپ چاہیں گے کہ وہ آپ کو سوتا ہوا پائیں یا پھر درود شریف پڑھتے ہوئے اور اللہ کے آگے روتے ہوئے؟ اب سے ہر طاق رات کو کم از کم 15 منٹ نکال کر اس انبریکیبل سیل پروٹوکول کو فالو کرنا ہے۔ یاد رکھیے، آپ کا ایک درود آپ کی پوری تقدیر کا رخ موڑ سکتا ہے۔ اس روحانی انویسٹمنٹ کا آغاز ابھی کریں۔ کمنٹ میں لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں تاکہ کسی اور کی تقدیر بدلنے کا ذریعہ آپ بن سکیں۔ چینل سبسکرائب کر دیجئے۔
ملتے ہیں اگلی لاجیکل اور روحانی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔